الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان در حقیقت رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں خزاں کے پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں اور موسم بہار کی طرح خیر کے گلاب مہکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور رحمت کی پھوار برستی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کہلاتا ہے۔ در حقیقت ماہ رمضان کی ایک ایک ساتھ اس قدر رحمتوں اور برکتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ ہمیں آج یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں آپ کے سامنے یہ انتہائی خاص پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ضیاء رمضان۔ اور ہمارے درمیان الحمدللہ ملک کی انتہائی ممتاز دینی، علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب ماشاءاللہ نامور عالم دین ہیں اور آپ بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر بروکلین نیو یارک کے، اور اس کے علاوہ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے بھی آپ چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ دینی خدمات کے متعدد شعبہ جات آپ کی سرپرستی میں جاری و ساری ہیں۔ تو بلا تاخیر آج گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج خاص طور پر پہلے پروگرام میں ہم ماہ رمضان کی اہمیت، اس کی برکت اور اس کی فضیلت پر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں ماہ رمضان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس سے آگاہ فرمائیں۔ جی، بہت شکریہ علامہ پروفیسر محمد سجاد رضا مدنی صاحب۔ آپ نے بہت خوبصورت پروگرام ضیاء رمضان کے نام سے آرگنائز کیا ہے۔ اس سے الحمدللہ امریکہ، پورے نارتھ امریکہ، ساؤتھ، اس میں جہاں جہاں تک ٹی وی 1 کی نشریات جا رہی ہیں، یہ ضیاء رمضان یعنی رمضان کی روشنی وہاں تک پہنچے گی اور لوگ علم سے مستفیض ہوں گے اور رمضان کی ضیاء سے اپنی غفلت اور گناہوں کے اندھیروں کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت حضور نے بیان فرمائی، مگر اس سے قبل قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن حکیم کا نزول۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو کوڈ آف لائف ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو نظام زندگی ہے، جو دستور حیات ہے، وہ نظام زندگی قرآن حکیم کتاب مبین اللہ پاک نے اس ماہ رمضان میں اتاری اور اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے فیئر آف گاڈ آئے، پائٹی آئے، پیورٹی آئے، اسپرچویلٹی آئے تمہارے اندر، تمہارے باطن اور من کی پاکیزگی اللہ پاک روزوں کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے تمہارا دل اور قلب و نگاہ پاک ہوں اور تم اپنے رب کے قریب آ سکو۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت شاندار انداز میں ماہ رمضان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے جو مذاہب ہیں ان میں بھی تزکیہ نفس کے لیے مختلف جو ہے طریقہ کار تجویز کیے جاتے ہیں، تعلیم کیے جاتے ہیں۔ کہیں پہ رہبانیت کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پہ جو ہے یوگا کی مشقیں تجویز کی جاتی ہیں، اور کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں
کہ مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے، تو اسلام جو ہے وہ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے روزے کی تاکید کرتا ہے، تو دیگر مذاہب کی جو تعلیمات ہیں یا روزہ ہے، اس روزہ ان سے کس طریقے سے منفرد ہے اور یہ کس طریقے سے تزکیہ نفس میں مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بہت اچھا کویسچن آپ نے فرمایا کہ ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ ڈیوائن ہو یا نان ڈیوائن ریلیجن ہو، الہامی یا غیر الہامی مذاہب کے اندر جو ہے وہ روزے کا تصور قرآن مجید بھی کہتا ہے پہلی امتوں پر رہا. تو انفرادیت اور یونیکنیس ماہ رمضان کے روزے یا مسلمان کے روزے کی یہ ہے کہ پہلی امتیں اور دیگر مذاہب ایک سیلف پیوریفیکیشن کے لیے، انٹرنل پیوریفیکیشن کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، باطن کی جو ہے وہ صفائی کے لیے، طہارت کے لیے جو طریقے اختیار کیے، یا افراد کا شکار ہو گئے یا تفرید کا شکار ہو گئے، ان میں کوئی بھی اعتدال پر نہیں رہا. مثلا کرسچینٹی کو لے لیں، جن لوگوں نے خدا سے تعلق مضبوط کرنے کا راستہ اپنایا، انہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، رہبانیت اختیار کر لی. قرآن مجید نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کامنٹ کیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت انہوں نے خود گڑی ہے، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت لازم نہیں کی. نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. بندہ مومن بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو مزدوری کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے. اسی وجہ سے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور خلفائے راشدین انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ، قلب و نگاہ کی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنے دنیوی امور، مادی امور، معاشی امور، مالی امور کو وہ بطریق احسن ادا کرتے رہے. جہاں تک یوگا کا اور دیگر ان کا تعلق ہے، تو یہ ان کی نسبت اسلام کا جو روزہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اس روزے کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہے اس کے اندر جو آلودگی آ جاتی ہے، روزے کے ذریعے اس آلودگی کو ختم کیا جا رہا ہے. روزے کے ذریعے انسان کا عبد اور معبود کا جو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اور انفرادیت یہ ہے 12 14 16 گھنٹے اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ویدر، وہ ہر سال بدلتا رہتا ہے، کہ اس کے اندر رات کو وہ دیگر معاملات بھی کر سکتا ہے، دن کو کام بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے. تو رمضان شریف کے روزے کے اندر پیوریفیکیشن بھی ہے اور ایک ماڈریشن بھی ہے، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے، اور انسان کو دنیا اور آخرت کے فائدے نصیب ہو رہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ مجھے 1 سے 1.5 منٹ میں رمضان اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جی، بہت اچھی بات آپ نے کی. رمضان اور قرآن کا چونکہ باہمی تعلق یہ ہے کہ قرآن نازل ہی رمضان شریف میں ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ماہ رمضان بھی مومن کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی مومن کی شفاعت کرے گا. قرآن حکیم کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اور یہ رات کا قیام کرتا، تلاوت کرتا، تراویح میں قرآن سنتا، سناتا اور اللہ کی عبادت کرتا. اور روزہ عرض کرے گا کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے اور پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا. تو اللہ رب العزت حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا اور ماہ رمضان کی سفارش بھی قبول کرے گا، اور قرآن اور رمضان کی شفاعت اور سفارش کی بنیاد پر بندہ مومن کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان کی اہمیت، اس کی برکت اور اس کی فضیلت سے متعلق سنا، اور ڈاکٹر صاحب نے دیگر جو مذاہب کے ساتھ روزے کا کمپیریزن ہے، روزہ دیگر مذاہب کی تعلیمات کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہمارے لیے مفید ہے، اور اسی طریقے سے قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم بریک سے واپس لوٹیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور روزے کی جو سائنسی اور طبی اہمیت ہے اس پر ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز روحانی اور علمی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب۔ بریک سے پہلے ہم ماہ رمضان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت، فضیلت اور برکت پر بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، آپ کال کر کے اپنے فقہی، شرعی اور روحانی مسائل کا حل جو ہے ڈاکٹر صاحب سے معلوم فرما سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان میں 3 عشروں کی خاص طور پر فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو رہنمائی فرمائیے کہ ان تینوں عشروں کی کیا اہمیت ہے اور ان میں ہمیں کیا خاص اعمال کرنے چاہیے۔ جی، تینوں عشروں کے حوالے سے آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ پہلا جو عشرہ ہے، 10 دن ہیں، وہ اللہ کی رحمت کاملہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو خدا کی رحمت سے جتنا حصہ لینا چاہے، وہ جتنی کوشش کرے گا خدا کی رحمت سے اس کو اتنا ہی زیادہ حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی دعا جو ہے، جو آپ نے فرمایا کہ وظائف، تو ویسے تو اس میں جو ہے تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ، لیکن بطور خاص جو دعا ہے اس میں ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھتے رہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جہاں سورہ مومنون ختم ہو رہی ہے، یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، گناہوں کی معافی کا ہے، استغفار کا ہے، طلب مغفرت کا ہے، اللہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کی آنسو بہا کر خدا سے معافیاں مانگنے کا ہے، اللہ کی جو ہے وہ عطا اور اللہ کی طرف سے بخشش جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے دوسری عشرہ میں 11ویں روزے سے لے کر کے 20ویں روزے تک جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اگر پورا پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ میں تو اس سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں پڑھتا ہوں، سٹرانگ ول کے ساتھ یہ پلان کرتا ہوں، پرامس کرتا ہوں کہ I will spend my life according to the commandments of Allah and his beloved prophet Muhammad, peace be upon him۔ تو یہ درمیانی عشرہ ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے دوزخ سے رہائی اور آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول رمضان شریف میں ہوتا تو آخری عشرے میں بڑھ جاتا، اسی وجہ سے آخری عشرے کا اعتکاف کے اوپر زور دیا گیا کہ جس طرح منگتا صحیح کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، آپ اس احکم الحاکمین کے دروازہ کرم پر جو ہے منگتے اور سوالی بن کر بیٹھ جائیں۔ اور اس آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرما لیجیو، قبر کی اور حشر کی آگ سے بچائیو۔ اور اگر آپ پوری فیملی کے لیے پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار، پوری امت کے لیے پڑھیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لو۔ تو اس اعتبار سے کر کے یہ 3 عشروں کی اہمیت اور ان کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ماشاءاللہ تینوں عشروں کی اہمیت، فضیلت اور ان میں پڑھی جانے والی دعاؤں سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان شریف کو لے کر مختلف لوگوں کے مختلف جو ہے معمولات ہوتے ہیں، بعض بہت خوش ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے خوب جو ہے نماز کا، قیام کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض جو ہے ماہ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، یا وہ روزے کا وقت سو کر گزارتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وقت گزارنے کے لیے لوگ بس اوقات جو ہے فلمیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ حقیقی معنوں میں ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے، اس کی کیسے جو ہے وہ اہمیت خود پر اجاگر کی جائے؟ جی، آپ نے درست فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ صرف روزہ گزارنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں جو یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں۔
بنیادی طور پر رمضان شریف جو ہے وہ بندے کو آرگنائز بھی کرتا ہے، صحیح. اس کو کمفرٹ زون سے نکال کے ہارڈر زون میں انٹر کرتا ہے، جی. اس کو جو ریگولر وہ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے اس کو ری شیپ اور ری آرگنائز کر کے اپنی اسپرچل ریلیجیس گروتھ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، سائیکولوجیکل اور مینٹل گروتھ چاہتا ہے روزہ اس کے اندر. اور اگر انسان وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹائم برباد کر رہا ہے یا سارا دن سو رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے روزے اور نماز جو ہے وہ روزے تو صرف رمضان شریف، نماز تو ہے اس کا بار بار حکم دیا، یہ فرض ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مالک اور ماسٹر کی آدھی بات مان رہا ہے اور آدھی کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، تو وہ اللہ کو راضی کس طرح کر سکتا ہے؟ اس وجہ سے کر کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت تسبیح میں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں اور اللہ سے دعائیں کرنے میں صرف کرنا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے ناراض ہو جانے کی علامت یہ ہے، اراد اللہ تعالی ان العبد اشتغالہ بما لا یعنی ہے، انسان کا اللہ سے ناراض ہو جانا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یوز لیس ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جائے جس کا اس کی ذات، فیملی، امت اور ایٹ لارج ہیومینٹی کو کوئی فائدہ نہ ہو. صحیح صحیح صحیح. تو خواتین حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماہ رمضان کو آرگنائز وے میں گزارنا چاہیے اور ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس کی جانب سے ایک اپرچونٹی سمجھ کر گزارنا چاہیے. ہمارے پاس وقت کم ہے تو بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب سے میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے گزشتہ جمعہ آپ کی ابتدا میں پڑھنے کا موقع ملا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں روزے کے جو سائنسی اور طبی پہلو ہیں اس پہ آپ نے روشنی ڈالی تھی. میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بھی ان سے آگاہ فرمائیں. جی بالکل، آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ جو اس کے مذہبی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، دینی فائدے ہیں روزے کے، وہ تو اپنی جگہ پر ایک مستند چیز ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے. لیکن آج امریکہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور امریکن یونیورسٹیز نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ کس طرح مسلمان بغیر کھائے پیے 16 گھنٹے 18 گھنٹے گزار لیتا ہے. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، میڈیکل سائنس نے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے فاسٹنگ. اور اس وجہ سے کر کے اب امریکہ اور یورپ کے اندر فاسٹنگ کلینکس کھل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری بیماریاں، ایک آٹوفیجی ہے. آٹوفیجی کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ایٹنگ، آپ جب کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں تو جسم کے اندر آپ کے جو اضافی مادے ہیں جو سٹور ہوتے ہیں تو آپ کا جسم ان مادوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور بہت ساری آپ کے جسم کی کلیننگ ہوتی ہے. جب کلیننگ ہوتی ہے تو کینسر تک کی بیماری کا علاج فاسٹنگ کے اندر بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹامک بہتر ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو معدے کی بیماریوں کا علاج فاسٹنگ روزے کے اندر ہے، اور مینٹل اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا علاج فاسٹنگ اور روزے کے اندر ہے. کینسر کا علاج فاسٹنگ اور ڈیزیزز کے جو ہے فاسٹنگ کے اندر ہے، ان تمام ڈیزیزز کا علاج. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ ریسرچ وسکونسن یونیورسٹی اور فلوریڈا یونیورسٹی کے لوگوں کی اس کے اوپر ریسرچ آئی ہے کہ جو عورتیں پریگنینسی ان کی اس سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ اب ایج کا فیکٹر ایسا ہے، تو وہ روزے کے ذریعے ان کی وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو اس کے طبی، میڈیکل اور جسمانی فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت مغربی دنیا ورطہ حیرت میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تحفہ 1500 سال پہلے عطا فرمایا، اور جو ہماری روحانی اور جسمانی جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث بن رہا ہے. ماشاءاللہ. خواتین و حضرات، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ماہ رمضان کے جو مختلف بابرکت پہلو ہیں ان پہ تفصیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ سے آپ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے چیئرمین بھی ہیں. یہ آرگنائزیشن دنیا بھر میں فلاح انسانیت میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل ہے. بریک کے دوران بھی ہمارے ناظرین نے یہ مختلف جو ہے ٹیزرز، پروموز ملاحظہ فرمائے ہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں اب ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے حوالے سے آپ ہمیں تفصیلات بتائیے. جی بالکل، آپ نے جا فرمایا. دین کا جو خلاصہ ہے علامہ صاحب، وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت. یعنی عبادت اللہ کی ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا جو تعلق ہے انسان کا وہ رہے، ریگارڈ لیس آف ریلیجن، کریڈ، کلر، ایتھنیسٹی. ہم نے ہیومن ریلیف نام ہی ایسا رکھا کہ پیور ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے
اب الحمدللہ پاکستان کے اندر ہم فوڈ تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور چاروں صوبوں کے اندر رمضان پیکجز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اور سندھ کے اندر خاص کر کے جن علاقوں میں انتہائی زیادہ غربت ہے، جی جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے، ہم اپنے ڈونر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہیومن ریلیف کے تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ ڈونیشنز دیں، آپ کی ڈونیشن جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائی جائے گی۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہم جو ہے ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، جی امریکہ کے اندر ہوم لیس لوگوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل یہ ٹیکس ایگزمپٹڈ آرگنائزیشن ہے، یہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کا جو گڈ سٹینڈنگ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، تو یہ تمام ڈونیشنز جو ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل بھی ہوں گے اور لیٹر بھی ایشو کیا جائے گا۔ تو اگر آپ ایک ایک ڈس ایبل آدمی، ایک ایک بیوہ اور ایک ایک یتیم کی ذمہ داری اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتوں کے ہزارہ دروازے کھولے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے رزق جان مال میں برکت ہوتی ہے اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو نمبر چل رہے ہیں ان پر ہماری جو ٹیم ہے ہیومن ریلیف کی، اس سے آپ رابطہ کریں تو الحمدللہ وہ آپ کو پوری بریفنگ دیں گے اس کے کون کون سے پروجیکٹس اور کہاں کہاں چل رہے ہیں، اور یہ آرگنائزیشن ورلڈ وائڈ کیسا ہیومینٹی کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے ماشاءاللہ سے آج کے پروگرام میں ماہ رمضان کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اب مجھے اپنے میزبان محمد سجاد مدنی اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔